اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اصل دعویٰ تھا اللہ کی وحدانیت کا اور توحید کا، کل ہم لوگ وہاں تک پہنچے تھے، اور وہ 3 جماعتیں جن کا تفصیل سے ذکر ہونا تھا وہ ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اصل چیز وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت ہے، اور تم لوگوں کو اللہ نے اس مقصد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد 23 نمبر آیت کریمہ سے جو بات آپ کے سامنے کل مختصر سی کی تھی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اس بات پر اشکال اور اعتراض کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے رہے کہ جو آپ کی نبوت ہے یہ اصل چیز نہیں ہے، اور جو چیز اللہ نے نازل کی ہے یعنی قرآن پاک وہ قرآن نہیں، اصل چیز ہی نہیں، بلکہ آپ اپنے پاس سے یہ چیزیں بنا کر لے آتے ہیں۔ 2 شبہات کا جواب اللہ نے اس پورے رکوع میں یا آیت نمبر یہ 23 شروع ہو رہی ہے اور 29 نمبر 28 نمبر آیت تک، اور بعض کے نزدیک 27 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا جواب دیا ہے، یعنی 23، 24، 25، 26 اور 27 5 آیات جو ہیں وہ در حقیقت 2 شبہات کے جوابات پر مشتمل ہیں، اور ان میں سے پہلا شبہ ان کا یہ تھا کہ یہ قرآن نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے پاس سے علیہ باللہ یہ جھوٹ بنا کر لے آتے ہیں، اور اللہ نے کوئی ایسا جھوٹ نازل ہی نہیں کیا۔ متعدد مقامات پہ قرآن کریم میں ان کے اس شبہ کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیسی کیسی باتیں وہ کرتے تھے۔ اس پہلے شبہ کی بات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 11ویں پارے میں سورہ یونس ہے، اس مقام کو آپ دیکھیے۔ 11ویں پارے میں سورہ یونس ہے، اس مقام کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ان کی بات واضح ہوتی ہے۔ 11واں پارہ سورہ یونس اور آیت نمبر 38 ہے اس کی۔ اس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام یقولون افترا، یہ لوگ کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے افترا جھوٹ گھڑ لیا ہے اپنے پاس سے، یہ ہے ان کا اعتراض۔ اور فوراً بعد اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، ان سے کہیے کہ تم لے آؤ اس قرآن جیسی ایک سورت، وادعوا اور پکارو من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کے متعلق تم سوچتے ہو، جن کو تم پکار سکتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ بل کذبوا، بلکہ جھٹلاتے ہیں اس بات کو، بما لم یحیطوا بعلمہ، جس بات کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے، جن چیزوں تک ان کا علم نہیں پہنچ سکا، یہ ان باتوں کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ فلما یاتہم تاویلہ، اور ابھی تک ان کے پاس آخری فیصلہ نہیں آیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اور اسی طرح جھٹلاتے تھے وہ بھی جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اور دیکھو وہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ ومنہم، اور ان کفار میں سے ہی ایسے ہیں، مشرکین میں سے، من یؤمن بہ، جو اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کے پیروکار ہو گئے ہیں۔ ومنہم، اور کچھ ایسے بھی ہیں، من لا یؤمن بہ، جو اس پر ایمان نہیں لایا۔ وربک عالم بالمفسدین، اور تمہارا پروردگار اچھی طرح جانتا ہے ان کو جو مفسد ہیں، فساد کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایک چیز آپ اور غور کر لیجئے گا، کل جس کو ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، یہ منہم جو آخری ہے نا، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اب ہم کی ضمیر تو آگے جمع کی، تو مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں، تو آگے بھی جمع کی ضمیر ہونی چاہیے کوئی، آگے اللہ نے واحد کر دیا من لا یؤمن بہ، جو اس پر ایمان نہیں لاتا۔ ان میں کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ جب جمع کی ضمیر پیچھے کو آ رہی ہے تو آگے بھی جمع ہونی چاہیے تھی، لیکن آگے اللہ نے جمع کی بجائے واحد کر دیا، اور یہ وہ چیز ہے جس پہ کل بات کی تھی کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے۔ یہاں پر اعتراض ان کا نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے اسے بنا لیتے ہیں۔ اسی اعتراض کو دوسری جگہ اچھا یہاں جواب دیا ہے کہ اچھا اگر ایسے ہی ہے تو تم بھی ایک صورت بنا لو، یہ جواب یہاں دیا ہے۔ اسی اعتراض کو اگر آپ آگے دیکھیں دوبارہ تو سورہ زخرف میں ہے، 25ویں پارے میں ہے، اور یہ دونوں صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ 25ویں پارے میں پھر ان کا یہ اعتراض اللہ نے دہرایا ہے، اور سورہ زخرف سورت کا نمبر ہے 43، 43 نمبر سورت، اور آیت نمبر ہے اس کی 31۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں کہ لولا نزل ھذا القرآن، یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا علی رجل، کسی ایسے مرد پر، من القریتین عظیم، جو 2 بڑی بستیوں میں سے کسی جگہ پہ بستا ہوتا، ایک بڑی بستی طائف کی اور ایک دوسری بڑی بستی مکہ مکرمہ کی۔ یہ دونوں شہر جو ہیں، ان دونوں شہروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر قرآن نازل ہوتا۔
اللہ تعالیٰ کو یہ ایک یتیم ایسا مل گیا جس پہ خدا نے اپنی وحی کو نازل کیا، تو ان دونوں کے علاوہ کہیں اور نازل ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تیرے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرنے لگ گئے؟ وہی اللہ کی رحمت ہے، اور خدا کی رحمت کو تقسیم کرنے کا اختیار کیا کسی نے انہیں دے دیا ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور ہم ہیں جنہوں نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان ان کی دنیا کی زندگی میں معیشت کو، دنیا کی زندگی میں جو کھانا پینا ہے، جو دیگر ضروریات زندگی ہیں، اس کو تو ہم تقسیم کریں جو بالکل معمولی درجے کی چیز ہے، اور وہی جیسی چیز جس پہ پوری آخرت کا اور دنیا کی فلاح کا اور روحانیت کا سب چیزوں کا دار و مدار ہے، وہ ان کے ہاتھ میں دے دیں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے اسی طرح درجات مقرر کیے ہیں ہر ایک کے، کسی کو اوپر کسی کو نیچے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے تحت رہ کے کام کرتے رہیں۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تیرے پروردگار کی رحمت سب چیزوں سے جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے اچھی ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراض تھا اصل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے تو یہ جھوٹ ہے، اپنی طرف سے کچھ انہوں نے بنا لیا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا جواب اللہ نے یہاں دیا ہے، یہ ہے وہ پہلا اشکال ان کا جس کے متعلق یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے 23 نمبر آیت سے، اور یہ چلتی چلی جائے گی آگے 27 نمبر آیت کریمہ تک۔ دو شبہات ہیں، پہلا شبہ اس میں یہ ہے وَإِن كُنتُم، اور دوسرا شبہ جو ہے وہ 26ویں آیت سے شروع ہوتا ہے، وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کی تشریح عرض کریں گے۔ وَإِن كُنتُم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں شبہ ہے، فی ریب، تم کسی شک میں ہو، مما، وہ چیز اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے، شک کی ایک قسم پہلے گزر چکی جب سورہ بقرہ شروع کی تھی، تو اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم وہ گزر چکی، دوسری قسم کا جواب یہاں پہ آ رہا ہے کہ در حقیقت اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں، مگر کوئی شک کرنے والا اس پہ شک کرنا چاہے تو اس کا کیا حل ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اچھا اصل میں تو کوئی شک نہیں، مگر کوئی شک کرنے والا یہ شک کرتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو پھر اس طرح کر لو کہ مما نزلنا علی عبدنا، جو چیز ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر، فاتو لے آؤ بے صورتن، ایک صورت، من مثلہ، اس سے ملتی جلتی ایک صورت تم لے آؤ۔ دو چیزیں اس کی تفسیر میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک چیز تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ تم اس سے ملتی جلتی ایک صورت لے آؤ، تو یہ کس اعتبار سے کہا ہے؟ یعنی قرآن کی کون سا پہلو ایسا ہے کہ جس پہلو سے کوئی مشرکین مکہ میں سے یا عربوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں بنا سکا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یعنی اس قرآن جیسی عظیم صورت کوئی ایک بنا کر لے آؤ، یہ کہیے کہ قرآن پاک جیسی ایک صورت تم بنا کے لے آؤ جو فصاحت میں، بلاغت میں، کلام میں، ادب میں، ہر طرح سے ایسی صورت ہو۔ اور بعض مفسرین اس طرف کہے ہیں کہ تم اس قرآن جیسی ایک صورت ایسی بنا کر لے آؤ جس میں تمہارے متعلق آگے کی بھی باتیں ہوں۔ قرآن جو پیشن گوئیاں جیسے کرتا ہے کہ آئندہ کو یہ ہونے والا ہے، تم بھی ایک صورت ایسی بنا کر لے آؤ جس میں ایسی چیزیں موجود ہوں، ایک صورت صرف تم ایسی بنا کر لے آؤ، اور یہ سب مانیں گے کہ الیاذ باللہ یہ جھوٹ ہے اور تم ہرگز ایسی صورت نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو مکہ مکرمہ میں 3 مرتبہ یہ چیلنج دیا ہے، اگرچہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر قرآن پاک کی آیات کو دیکھا جائے، لیکن سب سے پہلا چیلنج جو تھا وہ انہیں دیا گیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں۔ آپ دیکھیے کہ یہ آیات کس ترتیب سے چلی ہیں۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات کی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ہی جہاں پر وہ پہنچ کے مکمل ہو رہی ہے، 17 نمبر سورہ ہے، تقریباً مکمل ہونے سے کچھ پہلے، وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ان کافروں کو چیلنج کیا۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور آیت نمبر ہے اس کی 88۔ یہ عروج سے چلیں، بالکل ایک انتہا سے چلیں، اور آہستہ آہستہ خدا کا مطالبہ ان سے کم ہوتا چلا گیا ہے۔ پہلی چیلنج میں یہ بات آئی جو سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی 88 نمبر آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، آپ ان سے کہیے، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر تمہارے سارے انسان والجن اور جنات جتنے بھی ہیں سب مل کر جمع ہو جائیں، الا ان یاتو، الا یعنی اس بات کے اوپر، اس بات کو طے کر لیں کہ ان یاتو وہ لے آئیں گے بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسی ایک کتاب وہ لے آئیں گے، سارے انسان مل جائیں اور سارے جنات مل جائیں، لا یاتون بمثلہ، وہ ہرگز اس قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ اپنی قوم کے دوسروں کے بعض کے ظہیر مددگار بن جائیں، اس قرآن جیسی ایک کتاب پورے انسان پورے جن مل کر زور لگا لیں نہیں بنا سکتے۔ لے آؤ قرآن ایسا۔ مکہ میں مشرکین کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی تھی اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے تو تم اس طرح کرو کہ اس کتاب جیسی ایک کتاب لے آؤ تاکہ بات ہی ختم ہو جائے۔
پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام علیہ باللہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے یا سچ پر مبنی ہے. اگر یہ جھوٹ ہے تو تم بھی تو انسان ہو, گھڑ لو تم بھی ایک ایسا جھوٹ اسلام. اور اگر یہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب سورہ بقرہ میں دیا ہے. یہاں اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ ساری انسانیت اور جنات مل جائیں اور اس جیسا ایک قرآن لے آئیں, نہیں لا سکے. اب قرآن کا مطالبہ اس سے کم ہو گیا, اور مطالبہ جو کم ہوا ہے اس سے, اس کو آپ دیکھیے سورہ ہود ہے 12ویں پارے میں. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے بالکل آغاز میں, جہاں سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے, 11ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اگرچہ 12ویں پارے کا بالکل پہلی آیت بلکہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے, یہاں سے آپ دیکھیے 12واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس 12ویں پارے میں سورہ ہود کی 13ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کم کر دیا ہے. اور اگر آپ اس کی 12ویں آیت سے دیکھیں, سورہ ہود ہے 12واں پارہ ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے, وہاں آیات میں 12ویں آیت جو ہے وہ اس سے روشنی پڑتی ہے کہ حالات کتنے سخت ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کچھ سننا پڑ رہا تھا, اہل مکہ کس بری طرح انہیں تنگ کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ, اور لگتا ایسے ہے جیسے آپ چھوڑ دیں گے, بعض مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ, بعض اس حصے کو جو خدا نے آپ کی طرف وحی کی ہے, آپ ان کافروں کو سنانا چھوڑ دیں گے. وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ, اس سے آپ کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے. یعنی جو کچھ یہ کافر آپ کو کہتے ہیں آپ اس میں اپنے صدر میں, سینے میں تنگی محسوس کرتے ہیں. ان یقولوا, جب وہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ کنز, اس آدمی کے پاس خزانہ کیوں نہیں, یہ مالدار آدمی کیوں نہیں ہے. یہ پرانا مرض ہے, یہ آج کا نہیں, کہ لوگ ہمیشہ جو جاہل ہوتے ہیں وہ دوسرے کو پیسے پر تولتے ہیں کہ پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے. آج کی دنیا میں بھی یہی مرض ہے یا نہیں؟ اب بھی یہی کرتے ہیں, پیسے پہ تولتے ہیں. بھائی ہے, بھتیجا ہے, بھانجا ہے, چچا ہے, ماموں ہے, جتنا مرضی خدا نے اسے علم دیا اور جتنی مرضی صلاحیت اس کے پاس ہو, اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں, اور پیسہ ہے تو پھر سب کچھ ہے چاہے اسے کچھ نہ آتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو فاقہ تھا, وہاں تو ایک دن کھانے کو ہوتا تھا اور دوسرے دن نہیں ہوتا تھا, ایک وقت میں ہوتا تھا اور دوسرے وقت میں نہیں ہوتا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے, جب یہ آپ کو تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ کنز, اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے. اگر اللہ کو اپنا پیغام بھیجنا ہی تھا اور ہماری اصلاح کرنی تھی تو اس کے پاس دولت ہونی چاہیے تھی. او جاء معہ ملک, یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے, کہ جب ہم اسے کہتے ہیں کہ تم نبی نہیں ہو تو فرشتہ ایک تھپڑ لگائے کہ نہیں یہ واقعی نبی ہے. صحیح معنی میں جوتا پکڑا ہوا وہ فرشتے نے, اور جب ہم کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے تو ایک جوتا ٹکے کہ نہیں یہ نبی ہے, تو پھر ہم مان جائیں گے. یہ اپنی زبان سے اقرار ہے کہ ہم لوگ جوتوں کی بات مانتے ہیں, بھلے لوگوں کی بات نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اس کے پاس ایک خزانہ, کیوں نہیں اس کے ساتھ ایک فرشتہ, اور آپ ان سے یہ کہیے اور ہم آپ کو بتائیں کیا ہے. انما انت نذیر, آپ تو فقط ڈر سنانے والے. ڈر دو طرح کا ہوا کرتا ہے. ایک ڈر تو وہ ہوتا ہے جو سانپ, بچھو, اس قسم کی چیزوں کا ہے, جیسے بچوں کو ڈراتے ہیں کبھی کہ سانپ سے, بچھو سے, ان چیزوں سے. اور ایک ڈر وہ ہوا کرتا ہے جو ازراہ شفقت ہوا کرتا ہے, محبت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے, جیسے ماں ڈراتی ہے باپ کے متعلق کہ ابو تمہارے آئیں گے تو یہ تمہاری شکایت لگے گی. تو وہ جو ڈر ہے جس میں شفقت پنہاں ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عرب نظر اسلام, اور اس آدمی کو کہتے ہیں نذیر. تو اللہ نے فرمایا انما انت نذیر, آپ تو انہیں محبت سے, شفقت سے, مہربانی سے ڈرانے والے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا اگر نہیں مانو گے. واللہ علی کل شیء وکیل, اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا کارساز ہے. وہ چاہے تو خزانے بھی آپ کو دے سکتا ہے, وہ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ میرے ساتھ ملک الجبال فرشتہ ہے جو پہاڑوں کے اللہ نے متعین کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو مکہ مکرمہ کے پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور آپ کے ساتھ جائیں گے جدھر بھی آپ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے نہیں چاہتا, یہ چاہتا ہوں کہ اجوع یومن و اشبع یومن, ایک دن بس فاقہ رہے اور ایک دن کھانے کو مل جائے, اور جس دن فاقہ آ جائے اور بھوک پوری نہ ہو اس دن اللہ کے لیے صبر کر لوں, اور جس دن اچھی طرح کھانے کو مل جائے, پیٹ بھر جائے, اس دن اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں. یہ ارشاد فرمایا. ایک جگہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو نبوت تو رہے گی, اس کے ساتھ بادشاہت آپ کو دے دی جائے, اور اگر آپ چاہیں تو نبوت بھی رہے اور بندگی بھی آپ کی رہے, عبودیت رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے, مشورہ دو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول, نبوت اور رسالت کے ساتھ عبودیت مناسب ہے, بندگی مناسب ہے, جھک جانا, تواضع, یہ چیزیں زیادہ اچھی ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بس تیرا بندہ بھی بن کے رہوں اور نبی بھی. تو یہ جواب تھا اس بات کا کہ انہوں نے کہا اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے. اور بات یہ تانے چل رہے ہیں نا اب سارے, ایک تو تانا انہوں نے یہ دیا, ایک تو علیہ باللہ شرمندہ کرنے کی کوشش کی کہ تمہارے پاس خزانہ نہیں, دولت نہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہہ دی کہ اچھا اس کے ساتھ ساتھ تمہارے پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں تمہارے ساتھ پھرتا کہ اگر ہم تمہاری نافرمانی کریں تو وہ ہمیں مارے. تیسری چیز ام یقولون افترا, اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے, کوئی وہی نہیں آتی, اپنے پاس سے ہی ہمیں ڈراتا رہتا ہے. ٹھیک یہی الفاظ سورہ یونس میں بھی تھے نا کہ وہ کہتے ہیں جھوٹ گھڑ لیا, یہاں بھی یہی الفاظ ہیں. قل فاتو, انہیں کہیے کہ لے آؤ بعشر سور مثلہ, اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ, مفتریات, تم کہتے ہو گھڑی ہوئی ہیں, تم بھی گھڑ کے 10 صورتیں بنا لو.
جب بات انسانوں ہی پہ ہے اور جب بات عربوں پہ ہی ہے اور جب بات فصاحت اور بلاغت کی اور شاعری کی اور اس قسم کی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک شاعر لے آؤ اور تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ نے کیسا چیلنج کیا ہے؟ اللہ نے کہا پکارو بلاؤ ہر اس ہستی کو جس کی عبادت تم اللہ کے علاوہ کرتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا تو لے آؤ 10 صورتیں لے آؤ. یہ کفار مکہ کوئی بہرے نہیں تھے اور دن دہاڑے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ چیلنج کیے جا رہے تھے اور ان کی ہمت نہیں پڑی کہ ایک صورت بھی بنا کے لے آتے، حالانکہ انہیں بھی پتا تھی ساری صورتحال. اللہ نے کہا پہلے کہ قرآن بنا لو، قرآن نہیں بنا سکے، اچھا قرآن کا مطالبہ اس سے کم ہو گیا کہ اچھا 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر وہ آپ کو جواب نہ دے سکیں فَاعْلَمُوا، تو یہ یقین جانو أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے. وَاللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جو اتنی بڑی چیز کو نازل کرتا. فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ، اب بھی تم مانتے ہو یا نہیں؟ اب بھی تم مسلمان ہو جاؤ گے یا نہیں؟ 10 صورتیں ایسی بنا لو. اور اگر جواب نہ ملے اور یہ جواب نہ دیں تو یاد رکھو اللہ نے یہ قرآن کو نازل کیا. الفاظ کیا کہیں؟ انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے علم سے. بہت بڑی بات ہے یہ. اللہ کا علم اس کی ذاتی صفات میں سے ہے اور اللہ کی سب سے بڑی صفت جو مانی گئی ہے وہ اللہ کا علم ہے. حتیٰ کہ اللہ کے ارادے سے بھی بڑی چیز اللہ کا علم. اللہ کا ارادہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا ان یقول لہ کن، ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ہمیں آپ کو سمجھانے کو ہے کہ ہم کہتے ہیں ہو جا، وگرنہ تو محض اللہ کا ارادہ کر لینا ہی کافی. اس نے ایک مرتبہ ارادہ کر لیا کہ کائنات بنا دے، یہ زمین اور اس جیسی ہزاروں زمینیں اور اس سے زمین سے بھی کئی گنا بڑے سیارے اور کیا کیا چیزیں وجود میں آ گئیں. یہ اس پروردگار کا ایک ارادہ ہے. اتنی زبردست طاقت ہے وہ. اس نے ایک ارادہ کیا تھا کہ زمین بن جائے، بن گئی. یہ ہے چیز. اور اس ارادے سے بھی بڑی چیز اللہ کا علم ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شخصیت، اس کی فضیلت علم ہے. آج کے بیان میں ایک آیت آ رہی ہے، وہاں یہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے علم سے قرآن کو نازل کیا، ایسے ہی نہیں نازل کر دیا. وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. کیا تم فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مسلمان ہو گئے یا نہیں؟ تم اب بھی اسلام کو قبول کرو گے یا نہیں؟ 10 صورتوں کا تقاضا مطالبہ آ گیا کہ 10 صورتیں لے آؤ. 10 بھی نہیں لا سکتے، اس پہ آ جاؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شبہ ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اس جیسی ایک صورت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت بنا کر لے آؤ جو حقیقت میں قرآن پاک کا توڑ ہو، فصاحت میں، بلاغت میں، علم معانی میں، بدیع میں، کمال میں، ہر چیز میں قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اور ان عربوں کے ہاں کلام کا یہ زور تھا کہ یہ حج کے موقع پر جمع ہوتے تھے اور ایک ان میں سے کوئی قصیدہ پڑھتا تھا اور بڑے بڑے شعراء ان کے بیٹھتے تھے اور ادیب، اور کلام ان کا بڑا بلند سمجھا جاتا تھا. اور جو قصیدہ پہلے نمبر پر آتا تھا اسے معلق کر دیتے تھے بیت اللہ کے ساتھ، اور وہ چیلنج ہوتا تھا کہ اس جیسا قصیدہ آئندہ سال کوئی لے کے آئے. اور ایسے بھی ہوا ہے کہ کئی برس ایک قصیدہ لٹکا رہا ہے اور عرب اس کے مقابلے میں دوسرا قصیدہ نہیں لا سکے. اپنے قبیلے کی شان میں، اپنے سرداروں کی شان میں اور اپنے جنگوں کے تذکرے میں کوئی ایک چیز لکھ کے لٹکا دیتے تھے کہ یہ اس سال پہلا نمبر کا قصیدہ آیا ہے، اس جیسا کوئی لے آؤ. اور کئی سال لوگ محنت کرتے تھے، اس قصیدے جیسا قصیدہ نہیں لکھ سکتے تھے. ان کے ہاں کلام، بات چیت کرنا بڑی وقت تھی. کتنے ہی وفد آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں کوئی شاعر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہمارا شاعر ہے. تو انہوں نے کہا ہم اپنے قبیلے کے شاعر کو بھی لائے ہیں اور اپنے قبیلے کے خطیب کو بھی لائے ہیں. ہمارا خطیب تقریر کرے گا، آپ کا خطیب بھی تقریر کرے. ہمارا جو شاعر ہے وہ اپنے اشعار پڑھے گا، آپ کا شاعر بھی اشعار پڑھے، اور پھر اگر آپ لوگ جیت گئے تو ہم اسلام کی بات. طبقات ابن سعد میں کتنے ہی ایسے قصے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے پھر حکم دیتے تھے کسی کو کہ تم تقریر کرو. اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم ہوتا تھا کہ تم شاعری میں کچھ بیان کرو، تم اشعار کہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل کے ذریعے حسان کی مدد کر. اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جب اشعار سناتے تھے اور آپ کا خطیب کوئی بھی جب تقریر کرتا تھا تو کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ جن لوگوں نے چیلنج کیا تھا وہ بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اچھا ہے اور آپ کا شاعر بھی ہمارے شاعر سے اچھا ہے، اب آپ بات کیجیے اصل بات کیا. یہ عربوں میں ایک طریقہ تھا. اللہ نے ان سب کے سامنے یہ کہا. یہ دونوں باتیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، ان کے ادبا اور ان کے شعراء کی بات اور اسی طرح ان کے قصیدوں کی بات، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے دن دہاڑے میں چیلنج دیا. کوئی قرآن چھپی ہوئی چیز تو نہیں تھی. اللہ نے کہا لے آؤ ایک صورت اس کے مقابلے میں لے آؤ. اور اگر کوئی صورت عرب لائے ہوتے تو ضرور محفوظ ہوتی، کوئی نہ کوئی تو اس کا تذکرہ کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اعتراضات ہیں قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے.
آپ نے دیکھا نا یہ اعتراض ہوا نا کہ آپ کے پاس خزانہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، قرآن نے اس کا ذکر کر دیا. آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں، قرآن نے اس کا ذکر کر دیا. یہ تو 2 4 5 10 باتیں قرآن سے ثابت ہوں گی. حدیث میں کئی طرح کی باتیں آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کافر آیا، اس نے یہ اعتراض کیا، اپنا آیا، اس نے یہ اعتراض کیا. اگر کوئی ایک صورت بنا کر لے آئے ہوتے عرب اس وقت، یہ بھی کہیں نہ کہیں تو محفوظ ہوتا کہ وہ یہ صورت بنا کر لے آئے تھے اور اللہ نے اس کے مقابلے میں یہ چیز نازل کر دی. عرب اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کا توڑ نہیں. اسی لیے جب وہ کلام کو سنتے تھے نا تو وہ کہتے تھے یہ کوئی چیز ہے اور جنات ہیں اس کے ساتھ، یہ جادو کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان نے اسی لیے جب قرآن کو سنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پگھل گئے. اور کتنے ہی ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کتنے ہی تھے جو پگھل گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسی چیز ہے جس کا توڑ نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کلام جیسا کلام لا سکے. تو اللہ نے کہا ایک صورت لے آؤ مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. ایک بات تو یہ ہے، ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیے انٹرنیٹ پہ بہت سی صورتیں آپ کو قرآن کے مقابلے میں مل جائیں، ہے نا. سورہ مریم کے مقابلے میں ایک صورت یہودیوں نے پوری لکھ کے ڈالی ہوئی ہے، وہ ہم نے بھی پڑھی ہے. قرآن کی کئی صورتوں کے مقابلے میں انہوں نے صورتیں بھی لکھی ہیں اور چیلنج بھی کیا ہے کہ یہ جو صورت ہم ڈال رہے ہیں لکھ کے، اگر قرآن کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ اس ایسی نہیں ہو سکتی تو بتاؤ اس میں کیا خرابی. یہ تو کوئی جوری اگر بیٹھے اور واقعی کمال کی عربی جانتے ہوں، پھر وہ قرآن پاک کو بھی پڑھیں اور اس صورت کو بھی، تو وہ 10 جگہ غلطیاں نکال دیں گے کہ یہ الفاظ جو ہیں اصل میں ایسے نہیں ایسے. اور فصاحت اور بلاغت قرآن اس پہ بھاری ہے. پھر قرآن اپنی صورتوں میں جو یہ کہتا ہے کہ اب یہ واقعہ ہونے والا ہے، اب یہ چیز ہونے والی ہے، ایسی کوئی صورت وہ بھی لے آئیں. اور ان سب باتوں کو چھوڑ دیجئے، اس کی دوسری تفسیر جو نصفی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، اس کو بھی سن لیجئے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لے آئیں، یہ کیوں کہا ہے کہ مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. اور کہتے ہیں اصل اعتراض تو یہ ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے والعیاذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات نہیں کہتے. تو تم اس طرح کرو کہ ایک بندہ تم بھی لے لو اور 40 سال تک وہ کسی سے لکھے پڑے نہیں، اور جب اس کی عمر کے 40 سال پورے ہو جائیں تو 41ویں برس میں وہ بھی کوئی ایک صورت ایسی بنا دے. یوں کر لو. اس لیے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ علی عبدنا، ہمارے بندے پر. اور یہ قرآن کا ایسا چیلنج ہے جو سب جانتے ہیں کہ یہ قیامت تک بھی پورا نہیں ہو سکتا، کہ ایک بچے کو آپ لے لیجئے، 40 سال کی اس کی عمر ہے، اس نے کچھ لکھا پڑھا نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا عرب ہو، چاہے کتنا بڑا یہودی اور عیسائی اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آئے نہیں ہو سکتا. یہ ہے چیلنج. مفسرین نے اسے بجائے اس کے قرآن پاک کی طرف لیتے، انہوں نے ابدیت کی طرف لے لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک بندہ کوئی لے لو جس نے ان کی طرح 40 برس تک نہ پڑھا ہو. ان کی مثال تو خیر ہے نہیں، مگر یہ کہ وہ نہ پڑھنے میں ان کے جیسا ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 40 برس میں کہیں بھی پڑھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی استاد کا تو تذکرہ کرتا. چھوڑنے والوں نے تو اس بات تک کو نہیں چھوڑا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی جو آئی تھی اسے لے کے چلے تشریف لے گئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس. تو ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے سنی اس بات کو اور انہوں نے کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کیا تھا. صحیح بخاری کے آغاز میں آیا. اور اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، لانصرک نصرا معزرا، میں آپ کی یقیناً مدد کروں گا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے فرمایا ابا مخرجیہ ہوں، مجھے نکال دیں گے مکہ سے؟ یہ کیسی بات ہے؟ میں تو ان میں مطلب یہ کہ بڑا عزیز ہوں، میرا تو سب عزت احترام ہے، قبیلہ ہے، کوئی تصور نہیں ہے کہ مجھے نکال دیں. مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ فرشتہ جس پہ بھی آتا ہے نا اسے ہجرت کرنی پڑتی، تو آپ کو بھی یہاں سے نکال دیا جائے. اس بات کو عیسائیوں نے نہیں چھوڑا اور انہوں نے صاف سیرت کی کتابیں جو کچھ لکھی ہیں انہوں نے کہا اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں جانتے تھے کہ عیسائیت اور یہودیت کیا ہے. چپکے چپکے ان سے جا کے چوری چھپے تعلیم لیتے تھے اور پھر آ کر وہ قرآن کو گھڑ دیا کرتے تھے، صورتیں بنا دیا کرتے تھے. خیر یہ تو ہے ہی بےہودہ بات، کون چپکے چپکے جاتا تھا. اور پھر اہل مکہ کو، اور ورقہ رضی اللہ عنہ کا تو انتقال ہی چند سال کے بعد ہو گیا تھا، اس کا تو جواب کیا دینا ہے. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی چھوٹی سی بات کو بھی انہوں نے جانے نہیں دیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقتاً کوئی استاد ہوتا تو ضرور اہل مکہ کہتے کہ تم نے تو فلاں جگہ سے پڑھا ہے. کوئی نہیں تھا. جب کوئی نہیں تھا تو پھر اللہ کا یہ چیلنج ہے کہ 40 برس تک ایک آدمی نے نہ پڑھا ہو، تم اسے لے آؤ اور اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دے دے تو بس ٹھیک ہے بھائی تم سچے نکلے. فاتو بے صورت میں مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آئے. وادعوا شہداءکم، اور بلاؤ تم اپنے شہیدوں کو، شہداء کو. اس سے ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ اقامت دین کے لیے دلائل کا قائم کرنا درست ہے، دین کو سمجھانے کے لیے اور دین کی وضاحت کے لیے کہ یہ واقعی اللہ کا دین ہے، دلائل کا دینا یہ درست ہے. کیونکہ قرآن نے نہ صرف یہ کہ دلائل دیے، چیلنج کیا. اس سے انہوں نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ بھی شریعت پہ دلائل قائم کرتے ہیں، کسی مسئلے کے دلائل دیتے ہیں، عقل سے یا نقل کرتے ہیں، دین کی بہت بڑی خدمت ہے، دین کا بہت بڑا کام کرتے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے بھی یہ دلیل دی ہے.
اور عقلی دلیل دیا کہ تم ایسے کر لو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم اپنے مددگاروں کو پکارو. ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر کہا کہ 10 صورتیں، اور جن جن کو تم پکار سکتے ہو پکارو، جن جن کو بلا سکتے ہو بلاؤ. مفسرین نے ایک تو اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جتنے شعراء ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی جن ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور چپکے چپکے اس کے کان میں باتیں ڈالتا رہتا ہے اور وہ اشعار کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے. وہ کہتے تھے الہام ہوتا ہے اور جنات کی طرف سے ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہاں بھی یہی بات ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو چھوڑ دو، اور تمہارا زوم یہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنات ہیں تو تمہارے ساتھ بھی ہوں گے. فَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں تمہارے مددگار جنات اور انسان سب کو بلاؤ. اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں صراحت سے کہا گیا ہے کہ انسان اور جنات سب کے سب مل جائیں تو بھی اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے. اصل میں عربوں کی اس عقیدے پہ زد ہے کہ تم سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جنات کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے باقی جتنے تمہارے ظہیر تمہارے مددگار ہیں ان کو بلاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کیا معنی؟ دو ترجمے کیے گئے ہیں. اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گھڑتے ہیں اس چیز کو، تو تم ایسے کرو. تم اگر اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی گھڑ کے لے آؤ. 360 ایک ترجمہ اور تفسیر. اور دوسرا ترجمہ اور تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ جنات اللہ کے خلاف لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں اور جنات کو پکارنے سے ان کی عبادت سے اسلام کا توحید کا توڑ ہو سکتا ہے، تو تم کر کے دیکھ لو، اس میں توڑ مارا کر لو. ایک محسوس چیز ہے تمہارے سامنے ہے، نبوت بھی تمہارے سامنے، کلام بھی ہے. اگر تم خدا کی توحید کا رد اس طرح کر سکتے ہو اس طرح کر لو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دونوں طرح ترجمہ کیا گیا ہے، دونوں طرح تفسیر کی گئی ہے، اور اکابر مفسرین دونوں طرف گئے ہیں. اس لیے کوئی حرج نہیں، کوئی کسی چیز کو بھی اپنا لیا جائے.